اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام افطار ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 رمضان المبارک ہے، 11 جولائی ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ لندن میں مغرب 9:30 ہے، مینچسٹر میں مغرب 9:54 ہے اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے فارمیٹ کا علم ہے کہ اس میں جو ہے وہ فضائل ماہ مبارک سے یا فضائل قرآن سے موضوع کے اعتبار سے، مناسبت کے اعتبار سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لائیو کالز کھول دی جاتی ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے، آپ کی بھی آرا لی جاتی ہیں اور ٹاپک پر رہتے ہوئے آپ کے سوالوں کے جواب ہماری معزز مہمان شخصیت کی طرف سے آپ کی خدمت میں صادر کیے جاتے ہیں۔ تو آج بھی ویسے ہی ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے سورہ قدر کے ترجمے و تفسیر کے اوپر، کیونکہ شب قدر کے ایام ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام المسلمین جناب سید فدا حسین بخاری صاحب کو۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ آج ہم گفتگو کریں گے سورہ قدر کی تفسیر پہ اور اس کے ترجمے پہ بات کریں گے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم ناظرین، آپ خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے آخری سپارے میں سورہ قدر ہے اور قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور اس کا نمبر جو ہے یہ وہ 97 ہے۔ 5 آیتیں ہیں کل یہ، اور ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں ہوتا کیا ہے جو اتنی بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس اذن پروردگار کے ساتھ، اور تمام امور کو لے کر من کل امر، تمام امور کو لے کر وہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، مختلف لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا مزید اس معاملے کو کھولیں کہ شب قدر بیسیکلی ہے کیا؟ جی، یہ تو ترجمہ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا ہے۔ تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا۔ اور اس میں تو جو ضمیر ہے وہ پلٹ رہی ہے، لیکن کس کی طرف کیا چیز نازل ہوئی اس میں تو نہیں معلوم۔ اس میں یہ کہا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اسے کس کو؟ تو وہ ماہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو سورہ بقرہ میں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، اور اب جس رات میں نازل ہوا ہے اس کو کہا گیا یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، شرف والی رات، منزلت والی رات، کہ جس رات میں
قرآن کا نزول ہوا یا بعض دوسرے مسلمانوں کے مطابق یعنی پیغمبر اسلام پر کل قرآن جو ہے وہ نازل ہوا. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے تو وہ 22 سال اور کچھ مہینوں میں نازل ہوا ہے. پہلی جو آیتیں ہیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو 5 آیتیں ہیں یہ سب سے پہلے رسول کریم پر وحی آئی ہے اس کی. اور یہ جو وحی آئی ہے پہلی 5 آیتوں کی تو یہ غار حرا میں آئی ہے. اور غار حرا میں آئی ہے اور یہ رسول پاک کی جو بعثت کا دن ہے، جو اس دن اعلان ہوا ہے، یہ آیتیں آئی ہیں وہ ہے 27 رجب. تو رجب اور شعبان اور رمضان. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں، تو یہاں پر بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تو نازل ہوا ہے تقریباً 23 برسوں میں، بتدریج نازل ہوا ہے. اور قرآن یہاں پر کہہ رہا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، تو کس طرح سے جمع ہو، وہی میں چاہ رہا ہوں اس کو کھولیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی برادران اہل سنت وہ کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں. ایک نزول جو ہے تدریجی ہے اور ایک جو ہے دفعتاً، یعنی ایک ہی دفعہ نازل ہوا. اچھا، وہ جو تدریجی ہے پہلے تو ہم اس کو بتا دیں تدریجی کیا ہوتا ہے، دفعتاً کیا ہوتا ہے. تدریجی یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ ایک چیز جو ہے، نازل کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اس کو تو کہتے ہیں نزول. مثلا اگر بارش برس رہی ہے، ٹھیک ہے، تو مثلا چھت کے اوپر پانی جمع ہوا ہے، بارش تو ہٹ گئی، تو اب مثلا اوپر نالے سے قطرے قطرے پانی کے نیچے آ رہے ہیں، تو وہ پانی کا نزول ہو رہا ہے تدریجاً، آہستہ آہستہ قطرے قطرے. اور ایک مرتبہ مثلا ایک آدمی جو ڈرم پانی کا یا جگ پانی کا بھرا اور اوپر سے ایسے ایک ہی دفعہ انڈیل دیا، تو یہ اس نے سارا ہی جو نازل ہو گیا پانی ایک ہی دفعہ نیچے آ گیا. اس کو دفعتاً یعنی. تو قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، ایک تدریجی ہے اور ایک دفعتاً ہے. تو تدریجی نزول جو ہے وہی 23 برس میں ہے، اور جو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا وہ ہے قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں رسول پاک کے قلب اطہر پر قرآن کی حقیقت کو نازل کیا گیا. تو 2 نزول ہیں. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، تو وہ قرآن مجید کی وہی حقیقت ہے جو قرآن کی نازل کی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جہاں احکامات ہیں اور جہاں اوامر ہیں، نواہی ہیں، وہاں پچھلے انبیاء کے قصے بھی ہیں. ٹھیک. اور پھر جو حوادث پیش آئے رسول پاک کی زندگی میں، جو جنگیں ہوئیں اور جو واقعات آئے، ان کی بھی شان نزول اس میں موجود ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ کسی خاتون نے شکایت کی اپنے شوہر کی، تو اللہ نے کہا کہ لقد سمع اللہ قول، یعنی سن لی اس کی بات جو اور اپنے شوہر کی شکایت کر کے آئی ہے. تو مطلب ہے جو مجادلہ کر رہی ہے، تو یعنی باقی جو واقعات پیش آئے تو ان کے مطابق بھی قرآن مجید نازل ہوا. تو وہ تو ایک تاریخ ہے پوری اس 23 سالہ دور میں. اور یہ جو ہے یہ قرآن کی جو حقیقت ہے وہ، البتہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ یعنی 7ویں آسمان سے یا لوح محفوظ سے وہ نیچے والے آسمان پر نازل ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کو یہ بھی نزول کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ نزول ہے. لیکن علامہ طباطبائی قدس سرہ جو تفسیر المیزان جنہوں نے لکھی ہے، تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ آسمان سے 7ویں سے پہلے پہ آ جائے یا لوح محفوظ سے
بیت معمور پہ آ جائے یا اس سے نیچے جہاں بھی آ جائے، اس کا زمین والوں کو اس تک وہاں تک فائدہ اس وقت تک نہیں ہے جب تو زمین پہ نہ ہے. تو یعنی یہ جو قرآن ہے ماہ مبارک زمین سے رمضان میں جو مراد نازل ہوا یعنی رسول پہ نازل ہو. شب قدر پر، یعنی اس پر نازل ہو کہ جس کی جس کے رسالت ہے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچائے. تو لہٰذا یہ جو قرآن مجید نازل ہوا شب قدر میں، یہ رسول پاک کے قلب اطہر پر نازل ہوا، قرآن مجید کی جو حقیقت ہے. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو واقعات ہوتے گئے اور جو ضرورت پیش آئی، قرآن نازل ہوا. تو کہا گیا ہے کہ شب قدر، تو یہ شب قدر کیوں بنی ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے، اس میں ابھی چیزیں بعض اور پہلو بھی نکل رہے ہیں. مطلب کہ یہ تو ہوا کہ چلیں دفعتاً نازل ہوا، ایک نظریہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہو گیا کہ 23 سال تک آتا رہا، پھر اس کو جمع کیا گیا. 23 سال تو ہے ہی نا، یہ تو دونوں کا ہی ہے. وہ تو ہے، یہ سنی ہو یا شیعہ ہو، یہ تو اس سال کو ٹھیک ہے، ماننا ہی پڑے گا. مگر دفعتاً والے ہی بات آپ نے کی اس کانٹیکس میں کہ ایک وہ دفعتاً وہ کہتے ہیں کہ مثلا لوح محفوظ سے نیچے والے آسمان پہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ نیچے والے آسمان پہ نہیں آ گیا بلکہ رسول پاک کے قلب اطہر پہ آ قلب گیا. اطہر پہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تو باتیں. اچھا، اب یہ تو جو ہونا تھا اس زمانے میں ہوا. اب آیت کہہ رہی ہے کہ ہر سال جو ہے وہاں سے جی جو ہے وہ صاحبان امر کے اوپر روح القدس اپنے پروردگار کے امر سے جی آ رہی ہے. تو وہ کہاں پر زمین میں وہ کہاں پر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ کیونکہ آیت کو سب پڑھ رہے ہیں، جی جی اس میں بلیف میں لوگوں کو فرق ہے. میں بڑا اچھا سوال ہے یہ، میں اس کو کھولتا ہوں ابھی. بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے چیز کہ ایک زمانے میں ہوئی اور اگلے سال اب اس کی یاد منا رہے ہیں، اگلے سال وہ دوبارہ ہوئے گی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح سے عاشورہ محرم جو ہے یہ 10 محرم سن 61 ہجری میں ہوا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. تو اب اگلے سال جو ہے وہ واقعہ دوبارہ نہیں ہو رہا بلکہ اس واقعے کی یاد منائی جا رہی ہے. تو آج تک ہم جو محرم میں عاشورہ مناتے ہیں تو یہ اس واقعے کی یاد ہے، دوبارہ واقعہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو کیا شب قدر جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جناب رسول پاک کے زمانے میں یہ ہو گئی اور اب ہر سال ہم اس کی یاد منا رہے ہیں، یہ ہے یا نہیں؟ بلکہ یہ ہر سال واقعہ ہوتی ہے، یعنی یہ ہر سال شب قدر جو ہے یہ ماہ مبارک رمضان میں برپا ہوتی ہے. کیونکہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے برپا ہوتی ہے سال ہو رہی تو ایسا نہیں ہے کہ ملائکہ اسی وقت آئے تھے اور روح القدس آئے تھے تو باقی ہم صرف ان کے آنے کی صرف یاد منا رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ملائکہ اور روح القدس ہر سال شب قدر میں نازل ہوتے ہیں اور روح القدس بھی آتی ہے. اور میں ایک یہاں پر اور بھی بات کرتا جاؤں کہ کہا گیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور عطف کیا گیا اس کو والروح، اور روح نازل ہوتی ہے. تو روح اور ملائکہ ایک ہی چیز ہیں یا یہ دو ہیں یا دو ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہ بھی ایک سوال ہے نا. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی روح القدس یعنی جبرائیل امین، ٹھیک ہے، تو ملائکہ آتے ہیں اور جبرائیل. تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر جبریل کو لانا ہے تو جبریل بھی ملائکہ میں ہے. جب کہا ملائکہ آتے ہیں تو جبریل بھی اس میں شامل ہے. یہ روح القدس جو ہے، یہ روح یہ ملائکہ سے بھی بلندتر مخلوق ہے، جس کو روح القدس کہتے ہیں. تو اس رات میں ملائکہ بھی آتے ہیں اور وہ روح بھی آتی ہیں. اچھا، وہ اب کا سوال تھا کس پر نازل ہوتے ہیں، کس پر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر سال جب نازل ہو رہے کہ ہیں جب رسول پاک اس دنیا میں موجود تھے اس وقت تو رسول پاک پر نازل ہوتے تھے. ٹھیک. اور جب رسول پاک دنیا سے چلے گئے تو پھر کس پر نازل ہوتے ہیں؟ اور جب کہ یہ ہے کہ ہم یاد نہیں منا رہے بلکہ یہ برپا ہوتی ہے اپنی حقیقی معنی میں. تو اس کا مطلب ہے ہر سال ملائکہ اور روح القدس زمین پر نازل ہوتے ہیں. جب زمین پر نازل ہوتے ہیں تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتے بلکہ کیا ہے، پہلی بات تو ہے خود سے نہیں آتے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں. دوسری بات ہے من کل امر، تمام امور کو وہ لے کر آتے ہیں.
البتہ اس میں بھی ہے کہ یہ عامر کیا ہے، اس میں کہا گیا جو امور ہیں وہ اس میں کیا ہے کہ پورے سال کے جو مقدرات ہیں انسانوں کے وہ مقدر ہوتے ہیں، ٹھیک، اور ظاہر ہے پورے اگلے سال کے جو مقدرات ہیں اس میں زندگی، موت، رزق اور اولاد اور حوادث اور وہ جو کچھ اگلے سال ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری تفصیل جو ہوتی ہے اس میں۔ تو جب یہ آتے ہیں تو کس پر آتے ہیں؟ اچھا، یہ بات امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ اپنے مخالفین سے بات کریں تو ان سے یہ پوچھیں کہ آیا قرآن قیامت تک ہے کہ نہیں؟ قرآن قیامت تک ہے۔ یہ سورہ بھی اسی میں سورہ قدر بھی موجود ہے، اور سورہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر سال ملائکہ اور روح القدس آتے ہیں، تو وہ کس کا پر آتے ہیں؟ یہ ان سے پوچھیں کس پر آتے ہیں، اس پہ تو خاموش۔ اچھا، تو اب وہ راوی جو ہے جو سن رہا بات، اس نے کہا کہ مولا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے شب قدر کب ہوتی ہے؟ اور تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم کیوں نہ ہوگا، بلکہ جب ملائکہ اور روح القدس آتے ہیں تو وہ ہمارے ہی تو ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو لہٰذا جب ملائکہ آتے ہیں اور روح القدس آتی ہے تو وہ اس وقت جو زمین پر اللہ کی حجت خدا ہوتی ہے، جو امام وقت ہوتا ہے، جو رسول پاک کا حقیقی جانشین ہے، جو قطب عالم مکان ہے، اس پر وہ نازل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول پاک جب موجود ہیں ان پر نازل ہوں گے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ قطب عالم امکان ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ امام برحق ہیں، وہ رسول پاک کے جانشین ہیں، تو فرشتے کس کے پاس آئیں گے؟ ان کے پاس آئیں گے۔ اور اسی طرح اب یہ جو زمانہ جا رہا ہے اس میں ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے لطف و کرم سے زندہ ہیں، اور دعائے عدیلہ میں ہے بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ آپ کے ہی وجود مبارک کے وسیلے سے یہ زمین و آسمان اللہ نے قائم رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے وسیلے سے ہی مخلوق کو رزق مل رہا ہے، چونکہ وہ حجت خدا ہے زمین پر، تو اس کے پاس فرشتے جو ہیں وہ سب لے کے اللہ کے سارے امور جو ہیں اس کے لے کے آتے ہیں، تاکہ جو حجت خدا ہے، جو کہ خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، تو اس کو پتہ تمام علم جو ہے امور کا اس کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آئندہ سال کے لیے کیا کیا معین کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شب قدر، چونکہ شب قدر جو ہے وہ 19ویں کی رات، 21ویں کی رات اور 23ویں کی رات، اور برادران اہل سنت کے ہاں زیادہ روایتیں وہ 27ویں کی رات اور 29ویں رات کو بھی جو کہا گیا ہے، تو یہ شب قدر ہے جو تاخراتے ہیں، جو تاخراتے ہیں۔ رسول پاک سے اور ائمہ سے یہ جو مروی ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی تاخراتوں میں ڈھونڈو، ٹھیک ہے، تو کہا گیا ہے کہ یہ جو تاخراتے ہیں ان میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اس کو ذرا تھوڑا اور بیان فرمائیں، کر دیں مختصر، کہ میں دور رہتا ہوں مدینے سے باہر، یا مطلب میرے لیے آنا مشکل ہے عبادت کے لیے مسجد میں، یا اس طرح کی بات ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو پھر 21 اور 23ویں کی جو رات ہے اس میں، اس نے جب کہا نہیں اور مشخص کر دیں ایک، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتنا آسان ہے کہ جو تم چاہتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے، تو پھر یہ 2 راتوں کو عبادت کرو۔ تو ہماری جو روایات ہیں اہل بیت اطہار سے وہ بیشتر 23 رمضان کے بارے میں، لیکن امام زین العابدین سے بھی ہے کہ 27 رات کی بات ہے، اور 29ویں کی بات کے لیے کہا گیا کہ 29ویں رات کو شب قدر سے کم سمجھو۔ اور اس میں ایک بڑا نقطہ پیش کیا ہے علامہ شہید مطہری نے، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہوتی ہیں نا، تو ان میں کسی طاق رات میں شب قدر ہوتی ہے، اور وہ چونکہ منحصر ہوتی ہے اس امام پر جس نے فرشتوں کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ چونکہ خود وہ بھی سال بھر بندگی عبادت کرتے ہیں ائمہ طہار بھی، تو ان کا بھی وہ نقطہ عروج ہوتا ہے جو کہ ماہ رمضان میں جا کے ان کی روح جو ہے وہ اطاعت و بندگی سے اس معیار پر پہنچی ہوتی ہے کہ ان پر وہ فرشتے نازل ہو سکیں، روح القدس نازل ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر امام جس پر فرشتے آنے ہیں، اگر اس کی آمادگی مثلا 21 کو ہے
تو 21 کو آ جائیں گے، 23 کو ہے تو 23 کو آ جائیں گے، اسی طرح وہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کس دن ہو جائے. ہاں جی ظاہر ہے، تو وہ تو پھر امام کی ہے نا. یہ نقطہ ہے کہ بھی امام یعنی نازل ہونا اور ادھر سے جس روح بزرگ نے اس کو قبول کرنا ہے، چونکہ فرشتے اور ملائکہ اور یہ جو نزول ہے ان کا یہ کوئی کار آسان نہیں ہے. مطلب ہے کہ یعنی ہر روح اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، یعنی جس پر یہ نازل ہوتے ہیں اس کی روح اتنی عظیم ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام پر یہ فرشتے جب نازل ہوتے تھے جبرائیل اور تو وہی کی جو کیفیتیں وہ بیان کی گئی ہیں. البتہ یہاں کسی کو یہ ذہن میں نہ آئے کہ جناب فرشتے تو صرف نبی پر نازل ہوتے ہیں. نہیں، فرشتے جو ہے نبی پر جب نازل ہوتے ہیں تو وہ شریعت لے کے آتے ہیں اور شریعت کے احکام لے کر آتے ہیں. ان کے علاوہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے وہی نازل کی کس کی طرف؟ موسیٰ کی طرف. تو حضرت موسیٰ کی ماں تو نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی رسول نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی طرف بھی وہی آئی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نبی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر نبی کی طرف وہی آ نہیں سکتی. نبی کی طرف جو وہی آئے گی وہ شریعت والی وہی ہوگی، اور جو شریعت والی وہی ہے وہ ختم ہو گئی، وہ رسول پاک پر شریعت مکمل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، وہ شریعت والی وہی ختم ہو گئی. اب یہ جو وہی ہے یہ چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر سال نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح القدس بھی آتا ہے اور اللہ کے امور کو لے کے آتا ہے. تو اس میں یعنی وہ شریعت کے احکام تازہ تو نہیں آئیں گے، شریعت کے احکام تو وہی ہیں جو رسول پاک دے کے دین مکمل ہو گیا. تو اب جو آئندہ ہر شخص کی جو مقدرات ہیں اور آئندہ کے جو امور ہیں ان کے بارے میں اور فرمایا گیا ہے کہ سلام ہیا حتی مطلع الفجر. اور یہ جو فرشتے آتے ہیں اور سلامتی ہوتی ہے تو یہ کب تک ہوتی ہے؟ یہ سلامتی جو ہے طلوع فجر تک، یعنی وہی جب اذان صبح دی جاتی ہوتی ہے وہ طلوع فجر ہے. تو یہ رات شروع جاتی ہے اور شب قدر جو ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ 19، 21 اور 23 کی بات کی گئی ہے تو اس طرح سے بھی روایت میں آیا ہے کہ شب قدر میں 19ویں شب مقدرات طے ہوتے ہیں، 21ویں شب فیصلہ ہو جاتا ہے اور 23ویں شب احکام جاری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ راتیں صرف امت پیغمبر کے لیے ہیں. یعنی یہ سوال کو کرے کہ کیا یہ شب قدر جو ہے پچھلی امتوں کے لیے بھی تھی کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں توریت بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی اسی ماہ میں. جی وہ تو ٹھیک ہے، تو کیا پچھلی امتوں کو بھی ایسے نازل ہوئی ہیں رمضان میں، لیکن وہ لوگ بھی عبادت کرتے تھے. یہ شب قدر جو نہیں، عبادت تو ظاہر ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور انبیاء آئے تو عبادت تو اس معنوں میں کہ جیسے کہ ان کے لیے بھی کوئی شب قدر ہو. دیکھیں یہ شب قدر جو ہے اس کے لیے شان نزول جو پیش کیا گیا ہے کہ بھئی یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو جب بعض نے ذکر کیا کہ جو کتابوں میں پچھلی میں اور چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ بعض بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال تک جہاد کیا ہے، عبادتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ اس وقت عمریں بھی لمبی تھی، 500 سال، 300 سال، 700، 800 سال، تو یعنی اتنی انہوں نے عبادت کی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو کل عمریں اتنی نہیں ہیں، کسی کی 60 سال ہے، کسی 70 سال ہے، تو یہ تو وہ 80 سال عبادت انہوں نے کی، ثواب میں کمی آ جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا سورہ جو نازل ہوا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اس میں کہا گیا کہ آپ کو اللہ نے شب قدر دے دی. شب قدر میں اگر آپ عبادت کر لیں تو یہ 83 سال کے برابر ہے. تو ایک رات کی عبادت آپ کی اس بنی اسرائیل والوں کے سے بھاری ہے. ٹھیک ہے، اور ایک تو یہ بات ہوئی ہے. اور دوسری جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کے منبر پر بنی امیہ کے افراد جو ہے نا وہ چڑھے ہوئے اور بندروں کی طرح اچھل کود رہے، اور امت جو ہے وہ کہکرائی، یعنی کہکرائی یہ کہتے ہیں کہ بھی منہ ادھر ہی رہے منبر و محراب کی طرف، تو پیچھے ہٹتے جائیں. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ حالت مسلمانوں کی ہے. تو رسول پاک پریشان ہوئے. تو رسول پاک نے یہ خواب دیکھا تو اس میں بھی کہا گیا کہ بھی یہ ہم نے جو تمہیں خواب دکھایا ہے یہ جو شجرہ ملعونہ ہے اس کی بات کی گئی ہے، رسول پاک تسلی دی گئی ہے. تو کہا گیا کہ وہ جو بنی امیہ کی حکومت ہوگی وہ 1000 مہینے ہوگی. تو یہ ایک شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے جو ایک 1000 مہینہ وہ حکومت کریں گے.
ٹھیک ہے نا. کیونکہ 83 سال بنتے ہیں تو یہ ان کی جو حکومت ہے وہ معاویہ سے جو شروع ہوتی ہے 41 میں اور 1900 کہہ رہا ہوں 132 تک یہ جاتی ہے. تو یہ تقریباً یہ نا اتنا عرصہ ان کا بنتا ہے 83 سال اور اس کچھ عرصہ زیادہ. تو لہٰذا اس سے یہ ایک رات کو بہتر ہے, ایک رات اس سے بہتر ہے. مگر اس رات کو وہ بھی تو کہا جاتا نا کہ اس رات کو جس میں حضرت ظہور فرمائیں گے وہ ایک رات جی بہتر ہے ان 1000 مہینوں سے. جی ہو سکتا ہے یہ روایتیں بھی ہو, لیکن میری نظر سے نہیں گزری ہے بات, کیونکہ یہ جو سورہ قدر کی تفسیر وغیرہ پڑھیں تو اس میں جو ہے نا یہ چیز دو جو میں نے بیان کی ہیں بیشتر اسی پر فوکس ہے. اچھا, ہمارے پاس ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور ہم ایک مختصر سی بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. چلتے ہیں بریک پہ.